تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مشرق وسطیٰ کی آگ واشنگٹن کے قابو سے باہر ہوئی یا افغانستان کی دلدل نے سپر پاور کا دم گھونٹا، امریکہ کو اپنی جان بچانے کے لیے ہمیشہ اسلام آباد کی چوکھٹ پر ہی پناہ ملی۔ آج ایک بار پھر تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ ایران کے محاذ پر پھنسا امریکہ اپنی بقا کی بھیک لیے پاکستان کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کب پاکستان نے امریکہ کو ڈوبنے سے بچایا اور بدلے میں امریکہ نے کیا کیا۔ دسمبر 1959 کی ایک سرد صبح تھی جب امریکہ کے 34 پریزیڈنٹ آئزن ہاور کراچی اترے۔ اس دورے کی یادیں آج بھی تاریخ میں محفوظ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کراچی کے مضافات میں غریب بستیوں کی بدبو چھپانے کے لیے پیرس سے منگوایا گیا پرفیوم سڑکوں پر چھڑکا گیا تھا تاکہ امریکی صدر کی ناک کو ناگواری نہ ہو۔ اس وقت امریکہ کو سوویت یونین کے خلاف ایک مضبوط کندھے کی تلاش تھی اور وہ کندھا پاکستان نے فراہم کیا۔ پاکستان نے امریکہ کو اڈے دیے، اپنی سرزمین دی اور بدلے میں امریکہ نے ہمیں سب سے قریبی اتحادی کا لالی پاپ دیا۔ پھر اگست 1969 میں صدر رچرڈ نکسن پاکستان آتے ہیں کیونکہ اس وقت امریکہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات کی بند گلی میں پھنسا ہوا تھا اور عالمی سطح پر تنہا ہو رہا تھا۔ اس سپر پاور کو اس دلدل سے نکالنے والا کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان تھا۔ جنرل یحییٰ خان نے اپنی گردن پھنسائی اور امریکہ اور چین کے درمیان وہ پل بنایا جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ ہنری کسنجر نے پاکستانی جہاز میں بیٹھ کر بیجنگ کا خفیہ سفر کیا اور امریکہ کو عالمی تنہائی سے نکالا، لیکن جیسے ہی کام نکل گیا امریکہ نے پھر آنکھیں پھیر لی۔ اسی طرح مئی 1984 امریکہ افغانستان میں روس کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا تھا۔ تب امریکی نائب صدر جارج بش مری کے ٹھنڈے پہاڑوں میں جنرل ضیاء الحق کے پاس مدد کی درخواست لے کر آتے ہیں۔ پاکستان نے ایک بار پھر اسے اس دلدل سے نکالنے کا بیڑا اٹھایا، لاکھوں مہاجرین سنبھالے، جنگ لڑی، سوویت یونین کے ٹکڑے ہوئے اور امریکہ سپر پاور بن گیا۔ مگر پاکستان کو کیا ملا؟ کلاشنکوف کلچر اور ڈرگ وار۔ وقت بدلا لیکن ضرورت برقرار رہی۔ سن 2000 کے بعد کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، امریکہ جب بھی کسی گڑھے میں گرا اس نے پاکستان کا ہاتھ تھاما۔ مارچ 2000 میں صدر بل کلنٹن صرف 5 گھنٹے کے لیے اسلام آباد آتے ہیں۔ وہ جمہوریت کا لیکچر دینے آئے تھے لیکن اصل مقصد پاکستان کو اس وقت کے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے راضی کرنا تھا۔ امریکہ جانتا تھا کہ کابل کی چابی صرف اسلام آباد کے پاس ہے۔ مارچ 2006 میں 9/11 کے بعد امریکہ افغانستان میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ صدر جارج ڈبلیو بش کڑی سیکیورٹی میں لائٹیں بند کر کے پاکستان اترے۔ بظاہر بش یہاں کرکٹ کھیل کر عوام کو خوش کرتے رہے مگر اندرونی خانوں میں ڈو مور کا مطالبہ جاری رہا اور اس وقت بھی یہ پاکستان ہی تھا جس نے نیٹو سپلائی لائن دے کر امریکی فوج کو ٹوٹنے سے بچایا، ورنہ تاریخ کچھ اور ہوتی۔ جنوری 2009 اور 2011 جب اوباما انتظامیہ کو سمجھ آ گئی کہ وہ افغان جنگ جیت نہیں سکتے تو انہوں نے جو بائیڈن کو 2 بار پاکستان بھیجا۔ مقصد پاکستان سے منت سماجت کرنا کہ وہ طالبان کو میز پر لائے۔ پاکستان نے اپنی سرزمین پر حملے سے ہزاروں جانیں قربان کی لیکن امریکہ کو دوحہ ڈیل تک پہنچا کر دم لیا جس نے امریکہ کو افغانستان سے نکلنے میں مدد دی، اور آج اپریل 2026 میں وہی کہانی دہرائی جا رہی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کی جو آگ امریکہ نے بھڑکائی تھی اب وہ اس کے قابو سے باہر ہو چکی ہے اور ایک بار پھر امریکہ کو اپنی اکھڑتی سانسوں کے لیے اسلام آباد سے آکسیجن چاہیے۔ واشنگٹن جانتا ہے کہ تہران تک پہنچنے والا راستہ ہو یا جنگ بندی کا کوئی معجزہ، پاکستان کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ پاکستان ایک بار پھر سچے دوست اور ذمہ دار ریاست کے طور پر امریکہ کو اس نئی دلدل سے نکالنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہا ہے۔ اور سب سے اہم سوال، کیا اس بار پاکستان اپنی اس بے مثال مدد کی وہ قیمت وصول کر پائے گا جس کا وہ حقدار ہے، یا ایک بار پھر امریکہ کام نکلتے ہی آنکھیں پھیر لے گا؟